ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں جو جملہ آپ نے ایک عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو ہم بات کر رہے تھے امت مسلمہ کی ذب و حالی کے موضوع پر. آپ نے فرمایا کہ اسلام کو بھی زوال آیا اور امت مسلمہ کو بھی زوال آیا. اچھا، ہم جو لرننگ ہے ہماری وہ یہ کہ امت کو تو زوال آ سکتا ہے، امت کی تو نشت ثانیہ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نفس دین میں کوئی آمیزش ہو جائے، لیکن اسلام کو زوال کیسے؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ کریم. سب سے پہلے تو میں اپنی اسی بات کو دہراؤں گا کہ امت کا عروج اور زوال ایک مختلف فینومینن ہے اور اسلام کا عروج و زوال ایک مختلف فینومینن ہے. یہ دونوں چلے تھے ساتھ. مسلمانوں اور اسلام دونوں کا عروج ہجرت مدینہ سے شروع ہوا اور دونوں اختتام خلافت راشدہ تک ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے. خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی اسلام کا زوال شروع ہوا ہے. میں اس کے بارے میں ذرا بعد میں آؤں گا. لیکن امت مسلمہ وہ آگے بڑھتی چلی گئی عروج کی طرف. عظیم مملکت ہے قائم ہوئی ہے دور بنو امیہ میں، پھر اس سے بھی آگے دور بنو عباس میں. تو یہ جو عروج و زوال ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ 2 دفعہ عروج 2 دفعہ زوال ہو چکا ہے. اور اس کے لیے جو کلید مجھے ملی تھی اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے، وہ حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو امت بنی اسرائیل پر، سابقہ امت مسلمہ پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتی کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو رخ علیحدہ نظر آئے گا، اور جوتوں کا ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو ٹرائنگلز اور کانگروئنٹ. اب وہاں پر قرآن مجید میں سابقہ امت مسلمہ کے 2 عروجوں اور 2 زوالوں کا ذکر ہے. ایک عروج حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت طالوت کا زمانہ 100 برس، پھر زوال شروع ہوا. اور اس زوال کے دور میں اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال، سارے زوال آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے. سب سے پہلے جو شمالی مملکت بن گئی تھی اسرائیل، اسے اسیریوں نے ختم کیا 700 قبل مسیح میں. پھر نبوکدنضر مشرق سے آیا ہے اور اس نے جو تباہی مچائی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، اور جو حضرت سلیمان نے ہیکل بنایا تھا اسے مسمار کر دیا، اور 6 لاکھ آدمی آن دی اسپاٹ قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ایک متنفس بھی یروشلم میں باقی نہ رہا. پھر دور آیا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، لوگوں پلٹو اپنے رب کی طرف. اس کے اثرات ہوئے، پھر اس اخلاقی اصلاح ہوئی، اعتقادی اصلاح ہوئی، عملی اصلاح ہوئی. پھر ایک دور عروج کا آ گیا مکابی سلطنت، جو زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی. لیکن پھر اس کے بعد پھر زوال آیا، اور اس مرتبہ پھر یورپ کی 2 قوموں نے انہیں رگڑا ہے. پہلے گریک سے سکندر اعظم اور سیلیوکس وغیرہ، اور اس کے بعد پھر رومنز کی حکومت یہ قائم ہوئی ہے. اور رومنز کے زمانے میں پھر 70 عیسوی میں دوبارہ ٹائٹس رومی نے قتل عام کیا ہے یروشلم میں. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے 70 AD، اور ان کو نکال دیا گیا، یہاں سے نکل جاؤ. ڈائسپورا شروع ہو گیا، پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اور ہیکل پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے. اب دیکھیے مسلمانوں کا پہلا عروج عرب کی زیر قیادت. حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ عرب تھے، عربوں کی زیر قیادت. مسلمانوں کا یہ عروج جو ہے یہاں تک پہنچا ہے کہ سلطنت جو ہے بنو عباس کی، اس سے بڑی کوئی سلطنت اس دنیا میں تھی نہیں. روشنی بھی تھی، علم بھی تھا، اور ساری چیزیں جو ہے ہر چیز اعتبار سے. یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، علماء ادھر سے آ رہے ہیں، دانشور ادھر سے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر زوال شروع ہوا. اس زوال کی پھر انتہا کیا ہے؟ عجیب کاپی، کاربن کاپی ہے. پہلے شمال سے جیسے اشوری آئے تھے یہودیوں پر، ہم پر آئے کروسیڈرز. لاکھوں مسلمان قتل ہوا ہے، لاکھوں. جو یروشلم میں قتل عام کیا تھا کروسیڈرز نے، اس کا تو ذکر کرتے ہوئے یورپین شرماتے ہیں. اور 88 برس تک یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے.
فار لانگ 88 لانگ ایئرس. اور اس کو واپس لینے والے بھی عرب نہیں تھے، وہ کرد خون تھا، وہ کہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس کے بعد جیسے وہ نیبوکڈنیزر مشرق سے آیا تھا، ہمارے اوپر تاتاری ہورڈز آئے اور ان کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا. یہ لاکھوں کا معاملہ نہیں ہے، اب پورا علاقہ، پورا خارزم شاہ کی عظیم مملکت، خراسان کا پورا علاقہ، افغانستان کا پورا علاقہ، ایران پورا علاقہ، عراق کا آدھا علاقہ، کروڑوں فرما رہے ہیں آپ؟ کروڑوں. اچھا، کتابوں میں جو ہمارا اگر حافظہ کام کر رہا ہے تو وہ 18 لاکھ کی فگر آئی ہے. نہیں کروڑوں کا. اچھا آپ پورے علاقے کو دیکھیے. اچھا اس کا کلائمیکس کیا تھا اس ڈاؤن فال کا؟ 1258 میں آخری عباسی خلیفہ کو نکال کر اور سڑک پر ڈال کر اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. یہ تھا اینڈ آف دی عرب لیڈرشپ آف دی مسلم امہ. ٹھیک ہے. 200 برس پھر ہمارے گزرے ہیں بہت ہی برے حالت کے اندر، امت کے اندر کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی کہیں امید نہیں تھی. اب وہ معجزہ ہوا. جن تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ اسلام لے آئے. جی ہاں، مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام سے مفتو ہو گئے. اسلام سے مفتو ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے. جی ہاں. اب دوسرا رائز ہوا امت مسلمہ کا، دیٹ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. ہندوستان میں آئے یہ سارے خلجی کون تھے؟ ترک تھے. یہ تغلق کون تھے؟ ترک تھے. یہ غزنوی کون تھے؟ ترک تھے. اور پھر جو مغل آئے ہیں یہ بھی تو ترکان تیموری، یہ ترکان صفوی اور ترکان عثمانی. ترکان عثمانی نے جو عظیم مملکت قائم کی ہے جو بالکل رومن امپائر کی طرح کی تھی. اور یہ سلسلہ جاری رہا 1924 تک. نہیں ابھی میں عرض کر دوں، اس میں ایک بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ہے، کاش کہ ان کو یاد ہو جائے. پہلے دور عروج میں اسلام اور مسلمان داخل ہوئے اسپین کے راستے یورپ میں اور فرانس کے ہارٹ تک پہنچ گئے تھے. دوسرے دور عروج میں ترک داخل ہوئے جنوب مشرق کے راستے سے اور ویانا تک پہنچ گئے. یورپ کو 2 مرتبہ مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اب جیسے وہاں بھی جو دوسرا دور تھا اس میں یورپین پاورز آئی تھی، گریکس اینڈ روم. ہم پر بھی یورپین کولونیلزم آیا ہے اور تمام مغربی یورپ کی اقوام آ گئے. انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، ورندیزی آ گئے، فلاں آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اطالوی آ گئے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی ہو گیا. لے دے کے سعودی عرب کا علاقہ کچھ تھا جو ہے نجد وغیرہ کا رہ گیا تھا، وہاں تھا ہی کچھ نہیں. اگر اس وقت کہیں تیل نکلا ہوتا تو سب سے زیادہ پنجے وہاں گاڑے گئے ہوتے، لیکن وہاں تھا ہی کچھ نہیں. یہ ہے ہمارے دوسرے زوال کی انتہا. آج اس وقت صورتحال جو ہے، اب جو صورت ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تھرڈ رائز کی طرف امت جا رہی ہے. تو یہ تھرڈ رائز کو کیا ہم نشت ثالثہ؟ اچھا، امت کی نشت ثالثہ، نشت اولا عربوں کے زیر قیادت، نشت ثانیہ ترکوں کے زیر قیادت. اب تیسری جو ہے وہ کس کو قیادت نصیب ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کس کو موقع دیتا ہے، لیکن ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 اسلام کی بات پہ جی، اسلام پر بات. اچھا، اسلام کا زوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد سے مسلسل آج تک ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ملوکیت آ گئی، یعنی جو سب سے اوپر کی سطح ہوتی ہے تمدن کے اعتبار سے، حکومت اور ریاست، اس کا معاملہ اسلام کے اصولوں اور ویلیوز سے کٹ گیا. اس کے نیچے نیچے اب اسلام رہ گیا. لیکن بہرحال کم سے کم یہ تھا کہ مسلمان حکومتیں جب تھی، ملوکیت مسلمانوں کی تھی، تو قاضی ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے، وہ نظام انٹیکٹ تھا. اس کے بعد جب آیا ہے ویسٹرن کولونیلزم کا دور، اب ظاہر بات ہے کہ اب تو دیوانی قوانین بھی اور فوجداری قوانین بھی وہ ہم پر انگریزوں کے آئے، کہیں کسی اور کے آئے، وہ اور سکڑ گیا اسلام. اب رہ گیا عبادات تک، یا کچھ انہوں نے کم سے کم یہ ہمارے ساتھ رعایت برتی تھی کہ آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا، یو پرسنل لا کیپ اٹ ود یو، اور عبادات میں کوئی انہوں نے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام جو اصل میں دین تھا، ایک مکمل نظام زندگی، مذہب بھی اس میں شامل ہے، وہ ہوتے ہوتے مذہب کی شکل اختیار کر گیا. اس کی وہ دین والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ایلیمنٹ اور آیا. اسی عرصے میں یورپ میں جو بھی اس کی نشت ثانیہ ہوئی ہے، یورپ کی رینیسنس ہوا ہے، اس کے ساتھ جو تہذیب و تمدن وہاں پروان چڑھا ہے،
اس میں گویا کہ بطور اصول موضوع یہ مان لیا گیا کہ ریاست کا اور اجتماعی نظام کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. مذہب جو ہے وہ صرف انسان کا انفرادی معاملہ ہے. جی سیکولر نظریات متعارف ہوئے اور پھر اس 250-300 برس کے عرصے میں یورپ نے دنیا کو ترقی یافتہ شکل بھی اپنی بتا دی. مذہب کو نکال کر جو بھی اوپر کا ایلیٹ تھا وہ تو اسی کے رنگ میں رنگ گیا, اسی کا ذہن, اسی کی فکر, اسی کی سوچ. جو میکالے نے کہا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوستانی جو ہیں یہ اپنی کھال کی رنگت کے علاوہ ہر اعتبار سے یورپین ہو جائے, تو ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ ان کے ذہنی نو کے اندر بہ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ چونکہ عیسائیت میں سرے سے نظام کوئی ہے ہی نہیں, عیسائیت میں قانون بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تو یہ فرما کر گئے تھے کہ موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کا قانون, لا آف موسیس تم پر لاگو رہے گا, یہ اب بھی بائبل میں ہے. سینٹ پال نے اسے ایبروگیٹ کر دیا, ختم کر دیا. تو کرسچینٹی ایک ایسا مذہب ہے جس میں قانون ہی نہیں, کوئی شریعت نہیں, تو نظام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب ان دو اعتبارات سے اس مسلمانوں کے اندر بھی اب ذہناً جو تصور رہ گیا, ریلیجن 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, عبادات, عقائد اور کچھ رسومات. کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, عقیقہ کریں گے, بیپٹائز کریں گے, کیا کریں گے, ٹھیک ہے, یو آر فری ٹو ڈو. کوئی مر جائے کیا کریں گے, جلائیں گے اسے, کیا کریں گے اسے جو ہے کہیں اوپر رکھ دیں گے پارسیوں کی طرح تاکہ پرندے کھا لیں, یا یہ کہ ان کو دفنایا جائے گا, یو آر فری ٹو اٹ. تو عقیدہ جو چاہو رکھو, ایک خدا کو مانو, 1000 کو مانو, کسی کو نہ مانو, جس کو چاہو پوجو, ایک خدا کو جا کر انسین خدا کو مسجد میں پوجو, بندر میں جا کے چاہے اپنے بتوں کو پوجو, یو آر فری. ریچولز پیدائش کے, شادی کے, موت کے, جو چاہو کر. باقی آف دی لینڈ یہ تو اصل میں اب لوگ مل کر حاکمیت عوام کی, سیکولرزم, اور اس سیکولرزم کا جو اصل حصہ ہے اجتماعی نظام, اس میں حاکمیت عوام, وہ ان کے نمائندے بیٹھ کر طے کریں گے, قانون وہ بنائیں گے. جبکہ ہمارا جو جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت جی اسلام میں, بلکہ میں عرض کروں اسلام میں 3 جمع 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہی بات آگے چلے گی. اس وقت ہمیں ڈاکٹر صاحب جانا ہے بریک کی جانب, خواتین حضرات آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے, آپ کی بات کٹ گئی تھی, 3 چیزوں کی بات آپ بتا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں مل کر آج کا کانسیپٹ جو ہے مذہب کا, عقائد, عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز اینڈ رائٹس اینڈ ریچولز, یہ مذہب ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے, مذہب کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں, حدیث میں آیا ہی نہیں. مذہب ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ مسلک کے لیے, مذہب حنفی, مذہب مالک کی. اسلام دین ہے, مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اس میں اللہ ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام, اس میں 3 چیزیں, اس مذہب بھی ہے, اسلام میں مذہب بھی ہے, لیکن 3 چیزیں اور ایڈ کرنی پڑیں گی. پولیٹیکل سسٹم, ریاستی اور حکومتی ڈھانچہ. نمبر 2 معاشی اور اقتصادی نظام. نمبر 3 معاشرتی اور آئلی نظام. یہ 3 جمع 3 مل کر دین بنتا ہے. اصل میں دین کہتے ہیں نظام کو ہے. قرآن مجید میں یہ آیا ہے لفظ 2 جگہ پر بڑے عجیب معنی میں. دین الملک, یہ مصر میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے, لیکن قانون تو وہاں بادشاہ کا تھا, وہ بادشاہ تو نہیں تھے, تو اس میں ان کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اس کے لیے ایک ہیلا بنایا, کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ اور اس کے نیچے پورا نظام اس کے حکم کے تابع, یہ دین الملک ہے. دوسرا دین اللہ, حاکم اللہ, یعنی الحکم الا للہ, شارع اللہ, یا اس کا اپنے نمائندہ, اس کا رسول, اور پورا نظام زندگی اسی کے تابع, یہ دین اللہ ہے. آج کے دور میں ایک تیسرا دین ہے جو چل رہا ہے, وہ دین الملک. ملوکیت کا دور بھی اصلاً ختم ہو چکا ہے, علامتی ملوکیتیں موجود ہیں, لیکن یہ کہ اصلاً تو ختم ہو چکا. اور وہ دین اللہ, اس وقت کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہے. اب دین اللہ دنیا میں کہیں نظام قائم نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں, 1 انچ زمین بھی نہیں ہم دکھا سکتے. یہی ہم پر اس وقت اللہ کے عذاب کا اصل سبب ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بنا کر دنیا میں کھڑے کیے گئے, اور ہمیں عملی گواہی بھی دینی ہے اور قولی گواہی بھی دینی ہے, اور انفرادی بھی دینی ہے اور اجتماعی بھی دینی ہے.
ٹھیک ہے، ایک نظام دنیا میں قائم کر کے دکھانا، خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے ٹھیک ہے. گی. اس وقت لیکن ڈاکٹر صاحب صرف میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو گویا میں آپ کی بات کا مطلب اگر یہ لوں تو یہ درست ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد جو زوال آیا اسلام کو، عروج سے پھر تعارف نہیں ہو سکا، اور آج خلافت راشدہ کے بعد سے لے کے آج تک اس یہ لمحے موجود تک حکم اللہ نہیں چل رہا. اسلام کا نظام پورا اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم نہیں ہوا، نہیں چلا. اچھا اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ آج ایک تیسرا دین ہے، اس کو ہم کہیں گے دین الجمہور، ٹھیک کہ اتھارٹی جو ہے جمہور کے پاس ہے. یہ در حقیقت پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جو ہے نظام بنتا ہے. ون مین ون ووٹ کی بات کے بعد ٹھیک جو ہے. کچھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، اب وہ قانون بنائیں ڈاکٹر گے. صاحب یہی بات لے کے وہ آگے دو چلیں گے. مردوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے، ٹھیک ہے، دو عورتوں کی شادی جائز کرنا چاہے کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو قوانین ہیں وہ وہی کے نہیں ہوں گے، وہ انسان کی عقل طے کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، محمد دین میں ہو. حکم فرمائیے. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بلا کر ہمیں موقع دیا انہیں سننے کا. جی ہم سوال سب کے میرا لیے یہ، نعمت ہیں. جی ہاں جناب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہیں صحت دے. سوال جناب میرا یہ ہے کہ آج کل ایک خیال بڑا فروغ پا رہا ہے، اور اسے میڈیا پر بھی بڑا جو ہے کوریج دی جا رہی ہے، کہ دین میں حدیث کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ حدیث کا دین میں کیا مقام ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون کے جو دو بنیادی سورسز ہیں ان میں سے ایک لازمی سورس ہے، اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف قرآن. قرآن اول سورس، ماخذ اول، اور ماخذ دوم حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت اور قانون در حقیقت ان پر مبنی ہے، اور یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی بھی حفاظت ہوئی ہے. اس طور سے نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن جس طور سے ہوئی ہے وہ تاریخ کا ایک لمبا معاملہ ہے. جس قدر اس پر محنتیں صرف ہوئی ہیں، اور جتنی اس کی سرچ کی گئی ہے، اور جس طرح اس کی چھان پٹک کی گئی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے، تو وہ بھی ایک اعتبار سے محفوظ ہے. جی ہاں بالکل، پورا علم الرجال. اب ہم اور اس پہ جی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں، ایک بات اور، اس سوال کی کا ایک ضمنی سوال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ افراد، وہ فقہا جو آج کل اس عہد میں فقہا کے درجے پر تک فائد ہو چکے ہیں، وہ بعض اوقات احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو جس طرح اہمیت آپ دے رہے ہیں. تو بعض لوگ تو اب ہم یعنی ہم پرویز صاحب کا یہاں نام لیتے ہیں، وہ تو منکر حدیث ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خدا کے لیے ان کو کسی فقہا کے زمرے میں شامل نہ سمجھیے. اچھا. نہ پرویز صاحب فقہا کے زمرے میں شامل ہیں، نہ جاوید احمد غامدی صاحب شامل ہیں. اچھا. اگر کوئی شخص بھی ڈاکٹر صاحب یہی بات چلے گی آگے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی حدیث کی اہمیت. تو حدیث کا ذکر کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت جو ہے اس کی دو بنیادی سورسز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اس کے بعد دو ثانوی سورسز ہیں، اجماع اور قیاس، لیکن بیسک جو ہیں وہ در حقیقت قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں ہی سے مل کر اصل میں قانون اسلامی جو ہے وہ تو زیادہ تر بیسڈ ہے حدیث پر. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بہت کم قوانین کا ذکر ہوا جی ہے. ہاں. اور حدیث حجت ہے. جی ہاں. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. جی ہاں. دیکھیے یہ جو زوال دو ہم لے کے چل رہے تھے، اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں. امت کے زوال کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کوئی امت دنیا میں موجود نہیں، امت مسلمہ کوئی ایک امت نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ نو مسلم امہ ایگزسٹ ٹوڈے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. اب وہ نمبر آف مسلم اسٹیٹس بن گئی ہے. ایک امت نہیں، ایک امام نہیں، خلافت نہیں، کچھ نہیں، امت ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت. دوسری طرف جو ہے مذہب کا معاملہ کیا ہوا اسلام کا؟ اسلام سکڑ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے عوام الناس میں بھی، اور ہمارا جو مغرب زدہ طبقہ ہے ایلیٹ اس کے اندر بھی.
کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے صرف عقائد اور عبادات کے ساتھ ہے، اور کچھ رائٹس اینڈ ریچولز ہیں، کچھ یہ ہے کہ شراب حرام ہے اور سور حرام ہے اور یہ فلاں حرام ہے، باقی یہ کہ نظام جو ہے یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ انسان نے خود بنانا، یہ دین جمہور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ لے لیں آپ کی اجازت ہو؟ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام جناب محمد نجیب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اچھا نشاط ثانیہ، نشاط اول، نشاط ثانیہ، نشاط ثالثہ تک بات پہنچ گئی ہے، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو موجودہ سینیریو ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے بغیر کیا مطلب ودو لام تاتم کے بغیر وہ ہم نشاط ثانیہ یا نشاط ثالثہ تک ہم کس کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، یعنی علم کا حصول یہاں پر وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، عسکری قوت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ سے متفق ہوں، ظاہر بات ہے کہ وہ جو نشاط ثالثہ ہوگی اس کے لوازم میں سے یہ بھی شامل ہے، اور اس کو اگر کینوس بڑا کر دیں تو علم کا حصول، یہ جزیات ہیں، سب آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ تو ایک اس کا اینڈ ریزلٹ ہے، اور یہ نشاط ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اور نشاط ثالثہ مسلمانوں کی ہونی ہے، اور یہ جو سوال ہے تھوڑا سا قبل وقت ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا تو اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اسلام کے زوال کا جو اس وقت ہے کنسپچول جو زوال اس پر آیا ہے کہ دین کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ہمارا تصور ہے مذہب کا، اور یہ اس حد تک کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں سابق حکمرانوں نے انگریزوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ تو اقبال نے اس پر بھرپور پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ جو دین جمہور آج جو ہے جو جس کو نیلم پری، جس کو تو سمجھا ہے نیلم پری، یہ اصل میں کفر ہے، شرک ہے، اس لیے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، شارع اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ اس کا رسول، اس کے تابع ہو کر، لیکن یہ ہے کہ دین جمہور ان دونوں کی نفی کرتا ہے۔ جب مذہب کے تصور کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ اصل میں ساری اہمیت مسلمان کے ذہن میں اب عبادات کی ہو گئی ہے، جہاں بھی دینی جذبہ ذرا ابھرتا ہے تو وہ عبادات کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے، اور اس کی ہم سرج دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے عراق کے سلسلے میں، بش نے جو فوج مزید بھیجی تو سرج، اس وقت سرج ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حاجیوں کی تعداد کس قدر بڑھ گئی ہے، عمرے کتنے ہو رہے ہیں، اور کس قدر جو ہے وہ آباد رہتا ہے حرم، 30-30 لاکھ آدمی جو ہے عمرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مساجد میں اعتکاف اب کتنے ہو رہے ہیں، جس کا پہلے تصور نہیں تھا۔ ایک محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی بیٹھ گئے تو سمجھتے تھے بس اللہ کا شکر ہے کہ حق ادا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اب ایک شہری اعتکاف بھی آباد ہو رہا ہے لاہور کے اندر، جس میں کہتے ہیں کہ 25,000 بیٹھے ہوئے معتکف وغیرہ وغیرہ، نہیں جو حقیقت ہے جی، اور اسی طرح 2,500 ایک اور مسجد میں وہاں لاہور میں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارا جو ہے تصور جو ہے یہ عبادات پر ہے۔ وہ جو کانسیپٹ ہے یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام جو دین کا اصل کرکس ہے، اس لیے کہ جو سوشل جسٹس ہے یہ دین کا وہ مرکزی مضمون ہے۔ سورہ حدید کی ایک آیت بہت عظیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری آیت آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے آ جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری، لیکن یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں۔ یہ جسٹس جو ہے سوشل جسٹس، یہ مقصد ہے رسولوں کے بھیجے جانے کا، کتابوں کے بھیجے جانے کا، اور اسی لیے حضور سے کہلوایا گیا ہے سورہ شورى میں امرت لأعدل بینکم، مجھے آپ وائز نہ سمجھ لینا، وائز نے تو آج واز کہا اور اگلے دن وہ کہیں اور گیا، وہاں واز کہا، وہاں اس کی مٹھی گرم ہو گئی، وہاں گلے میں ہاتھ ڈال دیے گئے، پھر اور تیسری جگہ گیا واز کہتا میں وائز نہیں ہوں، امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے مابین عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں۔ اس حوالے سے جو دین کا اصل تقاضا تھا، جس کے لیے امت مسلمہ کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور پھر کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ کام ہے کہ جس کی طرف توجہ ابھی مبذول نہیں ہوئی، اگرچہ
امت کے تحت شعور میں یہ لہریں اٹھ رہی ہیں اور اس کو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ولولہ ہے اندر، جس کو کہ یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. تو اسی طریقے سے اقبال نے بھی اپنی وہ جو نظم ہے شورى آفاق ابلیس کی مجلس شورى، اس میں ابلیس سے یہی کہلوایا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ، مجھے نہ جمہوریت والوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ اشتراکیوں سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی، آپ نے جو گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ نکل کر آتا ہے کہ ایمان عقائد میں تبدیل ہو گیا ہمارا، اور بلکہ آپ کو جملہ یہ ہے کہ ایمان کی جگہ عقائد کی پوٹلی نے ذہن میں جگہ بنا لی. خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل نہیں ہو سکا، ہم مسلسل زوال کا شکار ہیں اور آج تک زوال کا شکار ہیں. لیکن آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خوش آئند تھی کہ کسی بھی لمحے امت مسلمہ ایک کروٹ لے سکتی ہے، اور یہ کروٹ لے کر یہ امت مسلمہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ سکتی ہے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا اللہ، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین کرتا ہے. پچھلی صدی کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، 19ویں صدی کی بات نہیں کرتے، سید احمد شہید کی بات ہم نہیں کرتے، اسماعیل شہید کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں پچھلی صدی کی. بڑی تحریکیں آئیں، ان تحریکوں سے آج تک، مطلب انڈونیشیا کی تحریک ہے، ایران میں فدائین کی تحریک ہے، اخوان المسلمون ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ بہت بہتر جانتے ہیں. اقبال، سید ابو الاعلیٰ مودودی، اس کے بعد چلتے ہوئے ہم آتے ہیں آپ کی تحریک تک. مسلسل ناکامی کا چراغ جلتا رہا، گراف نیچے آتا رہا. ایسے میں آپ کس طرح پر امید ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آج کی گفتگو کا خلاصہ میں خود بھی آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں. امت کا زوال، اس کا آج منظر کیا ہے کہ امت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. نمبر آف مسلم اسٹیٹس، اور وہ بھی قومیتوں میں منقسم. اسلام کا کیا ہے کہ اسلام کا تصور مذہب بن گیا ہے، جبکہ اسلام دین تھا، اور یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جب یہ غالب ہو، قائم ہو، اس کی اپنی حکومت ہو. ٹھیک ہے، پہلے خود پہ نفوذ جب یہ ہو، مغلوب ہو جائے تو یہ مذہب ہو جاتا ہے. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. ٹھیک. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اب ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے امت کے اندر. اب ایک جذبہ ہے جو سب کانشس سطح پر تو بہت گہرا ہے، ابھی اس کا جو ہے کانشس لیول کے اوپر اور پھر عمل کے اوپر، عمل کے میدان میں ابھی اظہار اتنا نہیں ہو رہا ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ ٹھیک، کہ اسلام کو پھر ایک مکمل دین کی حیثیت سے زندہ کیا جائے. اس کا جذبہ ہے. جذبہ اور اس کا یہ ہے. جذبہ اصل میں شروع کیسے ہوا؟ جیسے جیسے پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں کولونیلزم کی بساط لپٹی، مسلمان جاگے، ہوش پہ آئے کہ ان کے آنے سے پہلے ہمارا بھی تو ایک قانون تھا نا، ہمارا ایک فوجداری قانون تھا، دیوانی قانون تھا، ہمارا ایک نظام تھا. اب دوبارہ ہم اس کو آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ اس نظام کو قائم کرنا چاہیے. یہ تحریکیں بیک وقت ابھری ہیں پورے عالم اسلام میں. یہ کب کی بات کر رہے یہ ہیں؟ میں پچھلی صدی کی بات پچھلی کر رہا ہوں. صدی کی پچھلی بات. صدی کے یوں سمجھیے کہ چوتھائی کے بعد سے، ٹھیک. جیسے کہ آخری زوال آ گیا، خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد ہی یہ اپورڈ ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے. اس اپورڈ موومنٹ کا ایک منظر تو یہ تھا کہ پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا، کولونیل پاورز بستر لپیٹ کر چلی گئی. دوسرا منظر یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک جذبہ جاگا کہ اب ہمیں اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا ہے. اسٹارٹنگ فرام انڈونیشیا، مسجوبی تحریک، انڈین سب کانٹیننٹ میں جماعت اسلامی، اور اس سے بھی پہلے مولانا آزاد، انہوں نے 1913 میں قائم کی تھی حزب اللہ، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے. پھر جماعت اسلامی آئی. ایران میں فدائین، جیسا کہ آپ نے کہا، عالم عرب میں بہت بڑی تحریک الاخوان المسلمون، سعید نورسی کی تحریک جو ہے وہ ترکی کے اندر، عباد الرحمن لبنان کے اندر، ایک ہی وقت میں. اور ان تحریکوں کے بارے میں یہ نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ان سب کے مجموعی طور پر ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ ایک ہی تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، یہ تحریکیں جو ہے اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں. بعض کا تو اب نام و نشان بھی نہیں ہے. جی. فدائین ختم ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ نہیں ہے. مسجومی بھی اب بہت ہی نامنلی ہے. اور جماعت اسلامی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر دلدل میں پھنس گئی ہے.
اور ادھر سے اخوان المسلمون کا بھی معاملہ یہی ہو چکا ہے. یہ تحریکیں اپنی طبی عمر گزار چکی، کامیابی ابھی پوری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جی اس کے دو بڑے بڑے سبب ہیں. اچھا. پہلا یہ کہ انہوں نے اسلام کے نظام کو تو فوکس کیا کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، سیاسی نظام یہ ہے، معاشرتی نظام یہ ہے، لیکن اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے ایمان، اس پر ایمفیسس نہیں دیا. جب تک وہ ایمان جو ہے ایک لیونگ جو ہے فیتھ نہ بنے، برننگ فیتھ نہ بنے، لیونگ فیتھ نہ بنے، جب تک دل میں یقین کی کیفیت سے جو ہے اتر نہ جائے، تو دین کا احیاء جو ہے، دین کا قیام جو ہے، اس کا ایک خواب ہی خواب رہے گا. اس لیے کہ اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کے پورے وجود میں ایمان سراج کر چکا ہو. اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، ہم نے جو میتھڈالوجی آف دی پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کنارہ کشی اختیار کی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس پر عمل کیے بغیر ہم کبھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جس کا دین ہم سے متقاضی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات رہے گی جاری. اس وقت خواتین حضرات جانا ایک بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے جو تحریکیں شروع کی ان کی ناکامی کے بنیادی اسباب دو بیان کیے آپ نے. ایک تو یہ کہ ایمان میں وہ حرارت موجود نہیں تھی کہ جو ان تحریکوں کو مطلوب تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار، جو حکمت عملی، اس سے گریزاں رہے. آپ کی گفتگو رہے گی جاری. سب سے پہلے تو میں جو آپ نے آخر میں بات کہی تھی اس کے حوالے سے ایک بڑا پیارا قول آپ کو سنا دوں. حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو پائے گی مگر صرف اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر پہلے حصے بھی تھے. اور اس کے پیچھے اصل میں ایک حدیث نبوی ہے جو آپ کہتے ہیں پر امید ہے. آپ اس پر امیدی ہونے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے پیچھے میرے سامنے حضور کی حدیث ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں ایک حدیث کے اندر، اور یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں رحمۃ اللہ علیہ. پہلا دور دور نبوت، یعنی آپ جب تک دنیا میں تھے. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ. تیسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، ملکن اول، یہ مسلمانوں کی ملوکیت کا دور ہے جس میں کربلا کا حادثہ بھی ہوا، واقعہ حرہ بھی ہوا، سینکڑوں جو ہے تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا، جو کچھ ہوا کاٹ کھانے والی ملوکیت. چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ مطلب کیا ہے کولونیل، کہ ہم جو ہے انگریزوں کے اور فرانسیسیوں کے غلام. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر فرمایا آپ نے کہ پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور ہم اسی سمت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو آئے گا اس کا تکملہ ذرا سن لیجیے. اب جو آئے گا اٹس گوئنگ ٹو بی گلوبل. ویسے بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. دنیا ایک چھوٹا سا ولیج تو بن ہی چکا ہے، گلوبل ولیج ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات رہے گی جاری یہاں سے. ایک تو کال ابھی ہمیں لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنی آپ نے احادیث بیان فرمائی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عالم اسباب. میں نے 2 چیزیں بیان فرمائی تھیں، آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ پچھلی صدی سے 100-150 برس ہمارے سامنے ہیں. ہم نے من حیث الامہ صرف اور صرف ناکامی کا منہ دیکھا ہے. ہمارے پاس کچھ رومانٹائزیشن ہوا ہے، کچھ جہاد کی تحریکیں نمودار ہوئی ہیں، کچھ خودکش حملے ہوئے ہیں، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن وہ جو کالر کا سوال آیا تھا نا، اعدوا لہم ما استطعتم وغیرہ وغیرہ، پھر آپ نے اس بات کی میری تائید کی کہ ایمانیات کی اس سطح پہ ہم نہیں پہنچ پائے جس پہ پہنچنا چاہیے تھا، جو دین کو مطلوب ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈالوجی، طریقہ کار، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے آپ سے. اس وقت کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علی اسد دعاگر محمد عثمان اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، یہ حاکمیت کے زوال کے اسباب جو مدن مسلمہ کے، مجھے یہ جاننا تھا حاکمیت اعلیٰ ہمارے
قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جی، اور ہم اس کے نمائندگی ایسے سے دنیا میں کام کر سکتے ہیں. تو نمائندگی کا کیا معیار ہے؟ کیسے یہ نمائندگی جو ہے وہ اللہ سے ہم تک پہنچے اور پھر خلافت یا دوسرے جو یہ ذکر کیا ملوکیت کا، یہ آج تک جو ہمارے میں فقدان ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا حاکم کون ہے دنیا میں جس کے پیچھے چل کے ہم اسلام کی طرف چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کیا پیرامیٹرز ہیں؟ اور دیکھیں دوسری حدیث کا ایک انہوں نے ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب کا کہ وہ سیم حالت اگر امت مسلمہ پہ گزرے گی تو اگر تو یہ پری ڈیفائنڈ ہے کہ وہ حالت سے ہم نے گزرنا ہے، اس امت نے گزرنا ہے بنی اسرائیل کے اس دور سے، تو پھر اس میں ہماری کیا قصور ہے؟ پھر تو ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ تو پری ڈیفائنڈ ہے. بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں کیا جاتا ہے کہ یہ پری ڈیفائنڈ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ پری ڈیفائنڈ نہیں ہے، یہ پری ٹولڈ ہے. ٹھیک، یعنی یہ کہ جو حالات اور واقعات آنے والے ہیں ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، اس کو پروفیسی کہیں گے. اور اس سے پارٹ اینڈ پارسل آف پروفٹ ہوڈ، وہ تو احادیث کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی پیشین گوئی بھی تھی اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. سلطنت روما کو شکست ہوئی تھی لیکن فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. یہ تو ہے ان کا معاملہ، لیکن ہوگا اس کے طریقہ کار سے، محنت کرنے سے. باقی یہ کہ پاکستان میں کیا ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرارداد مقاصد کی شکل میں یہاں اصولی طور پر خلافت کے نظام کا آغاز ہو گیا تھا. پھر جو حوادث ہوئے وہ ایک علیحدہ داستان ہے جو اس وقت کا ہمارا موضوع ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال جو اس سوال سے پہلے تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو وجوہات میں سے ایک میں تو میرے اور آپ کے درمیان پورا اتفاق ہے کہ جو ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم نے سپوز کر لیا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. حالانکہ یہی بڑی غلطی ہے. مسلم ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی کہہ دیجئے ان سے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو پہلا معاملہ تو یہ ہے. دوسرا ہے میتھڈالوجی کا، اور یہ بھی در حقیقت اسی سے متعلق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میتھڈالوجی ہے اس کا پہلا کام یہ ہے پہلے دلوں میں ایمان راسخ کرنا، یقین والا، اور اس کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، یقین عقیدہ نہیں صرف، آخرت کا یقین، جس سے کہ واقعتاً انسان کو آخرت عزیز تر ہو جائے دنیا کے مقابلے میں. اگر جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت کا یقین نہیں ہے. اس حوالے سے رسالت کا یقین، رسالت پر وہ یقین جس کا کہ نقشہ اقبال کھینچتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤ اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی جان ہے. بہرحال اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضور نے، آپ کو معلوم ہے 12 برس مکے میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ 4 کام تھے. دعوت بذریعہ قرآن، ہدف ایمان کا پیدا ہونا. مکی قرآن میں سارا زور ایمانیات پر ہے، توحید پر ہے، شرک کی مذمت پر ہے، رسالت کے اس بات پر ہے، آخرت پر ہے. اتنا زور، اتنا زور، اتنا زور، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ. یہ ایمان ٹھوک ٹھوک کر یہ ایمان پیدا کیا ہے قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 2، پھر ان کو منظم کیا. سب سے پہلی بنیاد تنظیم کی کیا تھی؟ اطاعت رسول. جو بھی مسلمان ہے اسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی. اس سے بڑا آپ نظم و ڈسپلن کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو پہلے تو اس کی بنیاد پر ایک شیرازہ بندی ہوئی، اطاعت رسول. اس پر اضافہ کیا حضور نے، اور وہ یہ بیعت لی لوگوں سے. میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے. ہر حکم، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں تم پر دوسروں کو ترجیح دے دوں. تم یہ نہیں کہو گے کہ حضور ہم آپ کے پرانے خادم ہیں اور آپ نے نیو کمر کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا. وہ اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا. جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. ہاں اپنی رائے ضرور دیں گے جہاں بھی ہوں گے.
ہم اپنے منہ بند نہیں رکھیں گے، اپنی بات کہیں گے، ضرور اپنی بات کہہ دیں گے۔ ان پر مشتمل بیعت لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا عربی متن بھی میں سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ ننازل امرہ لہ، جنہیں آپ صاحب امر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جماعت بندی ہوگی تو ایک ٹاپ کمانڈر ہے، اس کے بعد نیچے چھوٹے کمانڈر ہیں، اس سے نیچے اور چھوٹے کمانڈر ہیں، وہ جماعت بنتی ہے، برانچنگ بنتی ہے اس کی، سم اطاعت کا یہ نظام چلنا ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ اور یہ البتہ مشورہ ہم کے ضرور، شورائیت کی فضا قائم رہے گی، فیصلہ امیر کرے گی۔ اس پر آپ نے امت کو منظم کیا ہے، اور یہ بیعت کا جو اصول آپ نے اختیار کیا ہے اس کا تو میرے نزدیک سبب ہی صرف یہ ہے ٹھیک کہ ہے، اب جب یہ کام دوبارہ ہونا ہے تو کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک، لہذا یہ بیعت جو ہے وہ سنت آپ تک چھوڑ گئے ہیں امت کے لیے، تاکہ آئندہ جب اس جد و جہد کو کا آغاز کیا جائے تو اس بنیاد پر تنظیم۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو آپ کی مانی جا سکتی ہے ایمانی بنیادوں پر، کیونکہ بقول آپ کے اور بقول آپ کے ہیرو اور ہمارے ہیرو اقبال کے کہ یہ حجازی لغت ہے، اور حجازی لغت میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں اور ہم مان لیتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب جانا ہے مجھے، بریک کی جانب آؤں گا تو پھر تفصیلی آپ سے بات کرتے ہیں ایک اہم سوال، خواتین صاحب بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ خواتین حضرات، یہ آخری چنک ہے اس گفتگو کا۔ ڈاکٹر شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات ہو رہی تھی اسی ذیل میں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آنے والے کل سے آپ مایوس نہیں ہیں، امت مسلمہ میں ایک بیداری کی لہر ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی کیونکہ اپلائی نہیں کی گئی، اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کی تمام مسلم یعنی احیاء امت کی جو تحریکیں ہیں ان کو، جس میں آپ کی تحریک بھی شامل ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ فرد کی تربیت نہیں ہوئی، معاشر ترتیب نہیں پائے، سوسائٹی وجود میں نہیں آئی، مملکتیں اس انداز میں نہیں ہوئی، وجود میں نہیں آئیں جس کا تقاضا سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتی ہے، پھر آنے والے کل سے ہم کیسے پر امید ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک صرف رومانیت پسند نعرہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے کل کے بارے میں میرا یقین قرآن اور سنت کی محکمات پر قائم ہے، یہ مستقبل کی بات ہے، ٹھیک، اس پہ کام ہو رہا ہے، نہیں جان سکتے۔ اور لیکن دیکھیے، قرآن مجید 3 دفعہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیجا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ اور شہیدا۔ کسی اور رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے۔ نمبر 1 ایمان ہے ہمارا۔ نمبر 2 ٹھیک، آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو گویا کہ جب تک پوری عالم انسانیت پر حضور کا لایا ہوا دین غالب نہ ہو، اس وقت تک حضور کے بعثت کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوئی، اور یہ ناممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کے مقصد کی بعثت کی تکمیل نہ ہو۔ یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب، عالم اسباب، عالم اسباب، عالم طریقہ اسباب کو کار، استعمال کر کے ہوگا۔ عالم اسباب کو استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس پر تو ہم میتھڈولوجی کی بات کر رہے تھے نا، تو آپ دوسری طرف لے گئے۔ ٹھیک نہیں، 110 آپ نے برس سب سے پہلے ایک جماعت تیار کی ہے، یہی تو سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایک ایسی فدائین کی جماعت جن کے لیے موت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہو جائے، وہ جماعت، یہ عالم اسباب کی بات ہے۔ آپ نے وہ ایمان پیدا کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ عالم اسباب کی بات ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور نے سب سے پہلے ایمان پیدا کیا۔ نہیں، میں آج کے عالم اسباب کی بات آج کے عالم میں بھی یہی کرنا ہوگا، یہی کرنا اگر ہوگا ہم نا۔ اس کو بائی پاس کر جائیں گے یا کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ناکامی ہوگی۔ اگر ہم یہ سپوز کر لیں گے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اور یہاں سے اب آگے چلو، تو یہ تو غلطی کی بنیاد بن جائے گی۔ نمبر 2، حضور نے پھر جمع کر کے جماعت بنائی اور اس کے لیے بیٹھ کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تزکیہ کیا۔ تزکیہ تو مراد کیا ہے؟ نیت کے اندر سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کچھ نہ رہے۔
کوئی دنیاوی مقصد، کوئی مال غنیمت، کوئی حکومت، کوئی جو ہے دنیا کے اندر شہرت، یہ ہرگز تمام چیزیں نکال دی جائیں، صرف اللہ کی محبت اور آخرت کی فلاح۔ جی ہاں۔ اور چوتھا کام جو سب سے زیادہ ڈیسائسو ہے، وہ میں 12 سال کی بات کر رہا تھا، صبر محض۔ For 12 long years it was the order of the day کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ پیسو ریزسٹنس۔ ٹھیک ہے، حضرت بلال حبشی کی مثال سامنے ہے، حضرت عمار یاسر کی مثال سامنے ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں 12 برس مکے کے ہمارے سامنے ہیں۔ ان دونوں سے بڑھ کر مثال دے رہا ہوں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی، جس طرح ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، اور حضور وہاں پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یہ 12 برس تک کا یہ اس قدر اہم بات ہے، اگر کہیں مسلمان شروع میں وائلنٹ ہو جاتے تو مٹھی بھر تھے کچل دیے جاتے۔ یہ عالم اسباب کی بات کر رہا ہوں میں، مطلب شروع میں وائلنٹ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم عالم اسلام اس وقت معذوری کے حالت میں ہے اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس لیے ہمیں وائلنٹ نہیں ہونا۔ اس وقت عالم اسلام کی بات نہ کیجیے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں میتھڈالوجی، اور یہ جو ہے کسی ایک جگہ سے شروع ہوگی۔ آج کا مسلمان دعوت جو ہے، آج کا مسلمان ڈاکٹر صاحب کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر فلاح حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا نا۔ لیکن میں جو آپ کہہ رہا ہوں کہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اگر اس کو جوڑ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہیں خلافت قائم کرنی ہے، کہیں نظام آنا ہے، تو اس میتھڈالوجی کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل، اور وہ کسی ایک ملک میں ہوگا، یقیناً ہوگا، وہ اچانک نہیں ہو جائے گا کہ ایسا ہو گیا کل ہم صبح کو اٹھیں گے وہ نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلوب ہو وہ قائم ہو چکا۔ اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کی باتوں کو 100% درست سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ استنباط کر رہے ہیں قرآن کریم سے اور سیرت پاک سے۔ فرد کا تزکیہ نہیں ہوا، افراد تیار نہیں ہوئے 1.5 ارب مسلمانوں کے، تو پھر وہ جو چیز ہمیں مطلوب اور مقصود ہے وہ کیسے، اس کی کیا اہمیت؟ پھر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں کا نہیں ہوگا یہ۔ جہاں بھی یہ کام ہونا ہوگا اس ملک کے اندر ایک سائزیبل جماعت ایسے لوگوں کی بنانی ہوگی، وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتی ہے۔ Always revolutions are brought about by minorities, not by majority. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ تو آپ کہتے ہیں کہ سائلنٹ میجورٹی ہے، وہ تماش بین ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون سے مرغے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک جماعت بنتی ہے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ۔ پچھلے 150 برس میں کوئی ایک مثال ایسی کہ جو کامیابی کی حد تک پہنچی ہو؟ وہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکی۔ لیکن ان کی پرپیچوٹی جو ہے، مسلسل جو کوشش ہو رہی ہے، یہ ایک طرح کا پوائنٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں پورے عالم اسلام میں پچھلے 150 برس میں، یہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہی ہیں۔ ان کے خلوص پر، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ اس بات کا امکان ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا اس سے کنارہ کشی کر رہی ہیں؟ نہیں، لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اسی کو آپ دہرا رہے ہیں کہ ہماری ناکامی وہ کا سبب کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ حضور کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ کون سا طریقہ؟ پہلے وہ ایمان لوگوں میں راسخ کیا جائے، وہ ایمان جو ریئل فیتھ، یقین، پرسنل کنوکشن والا، جس کے اندر کے در حقیقت۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پورا عالم اسلام سکون سے بیٹھے، وہ ایمان تیار کرے امت مسلمہ میں، اس کے بعد جو بار بار عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، کون آپ کی بات کرنے کو تیار ہے عالم اسلام میں؟ آپ رہتے ہیں وہاں کی فکر کیجئے، یہاں کوئی ایسی جماعت آئیے، عالم اسلام میں کس کی بات سننی ہے، کس کی بات سن رہا ہے کوئی؟ تو بار بار امت مسلمہ، میں نے کہا امت ہے ہی نہیں، کہاں ہے امت؟ اس وقت امت ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔ اس لیے اب تو کسی ایک ملک کے اندر، جیسے حضور نے عرب میں کام کیا، وہاں بھی مسلمان موجود تھے، یہودی موجود تھا، اس سے پہلے کے مسلمان وہی تھے نا، انہوں نے ساتھ دیا حضور کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حالانکہ اس کے اتنا پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو ساتھ تو نہیں دیا۔ تو اسی طریقے سے ایک جماعت تیار ہو، اور آپ کا فوکس اس وقت پاکستان ہے، وہ جماعتیں اٹھی ہیں مختلف جگہوں پر۔ ڈاکٹر صاحب تفصیلی گفتگو ہوگی اس موضوع پر، گفتگو کا آغاز ہوا آج کے پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ عید تک ہیں، گفتگو رہے گی جاری، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔